بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، بیان جمعہ حضرت اقدس پیر طریقت وکیل صحابہ مولانا قاضی مظہر حسین صاحب رحمہ اللہ حاضر خدمت ہے۔ اس کو کیسٹ سے سی ڈی پر منتقل کیا گیا ہے اور پیشکش ہے مکتبہ آل سنت موڑھکور جشم ضلع چکوال کی۔ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا ونبينا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. پس تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. میرا شکر کرو، ناشکری مت کرو. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے ایمان والو، اللہ سے مدد حاصل کرو ساتھ صبر کے اور ساتھ نماز کے. ان اللہ مع الصابرین. بے شک اللہ ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں ان کو مردے مت کہو. بل احیاء، بلکہ وہ زندے ہیں لیکن تم نہیں سمجھتے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. ہم تمہارا امتحان لیں گے کچھ چیزوں سے، خوف سے، بھوک سے، مالوں کی کمی سے، جانوں کی کمی سے، پھلوں کی کمی سے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیں، خوشخبری دے دیں. صبر کرنے والے وہ ہیں کہ جب بھی ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ انا للہ، ہم بھی اللہ کے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ. یہ صبر کرنے والے ہیں، جن پر ان کے رب کی طرف سے خاص عنایتیں اور رحمتیں ہوں گی. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. یہی صبر کرنے والے سیدھے راستے پر چلنے والے ہیں. دوسرا پارہ سورۃ بقرہ، سورت کا 19واں اور پارے کا 30واں. بزرگان دین، برادران اہل سنت والجماعت، آج جمعہ کا مبارک دن ہے. چاند کی تاریخ 16 صفر 1419 ہجری ہے اور انگریزی تاریخ 12 جون 1998.
یہ آیات جو ہیں وہ مسلمانوں کی ساری زندگی کا نصف بیان اور راہ عمل. صرف انہیں آیتوں کو آدمی سمجھ لے اور اس پر عمل کرے تو وہ گویا کہ کامیاب ہو گیا اپنے مقصد حیات. فرمایا فاذکرونی اذکرکم. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے یہ فرمایا تم مجھے یاد کرو. میں تمہیں یاد. اللہ تو ہر وقت ہر چیز کو جانتا ہے. یاد کرنے کا کیا معنی ہے کہ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو یاد کرے، اس پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے. ذکر عربی لفظ ہے جس کو ہماری زبان میں یاد کہتے ہیں. فلاں بات یاد آ گئی، بھولی ہوئی تھی، دل میں آ گئی. فلاں عزیز یاد آ گیا، کیا مانا کہ اس کو خیال دل میں آ گیا. اصل یاد کا تعلق ہے دل سے. جس کا بھی دل میں خیال آ جائے تو وہ اس کی یاد آ. پھر بعض دفعہ آدمی زبان سے بھی اس کا تذکرہ کرتا ہے، بات کرتا ہے. اصل ذکر یا یاد کا تعلق قلب اور دل سے. جب بندہ ہر وقت اپنے رب کی یاد میں ہے، اس کے دل میں خیال ہے تو حکم مانے گا. موقع کے مطابق جو حکم ہے شریعت کا اللہ کی طرف سے، جب یاد ہے کہ میرا رب اللہ ہے، دل میں اس کے خیال ہے، تصور ہے، تو نماز کا وقت ہے تو نماز ضرور پڑھے. اور اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو گویا اس کے دل میں اللہ کی یاد تھی ہی نہیں، اس نے اللہ کو بلایا. ہر عبادت اللہ کا ذکر ہے. اللہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو کیا زبان سے اللہ اللہ کرتا نہیں، دل میں اس کی ہے کہ میرا رب ہے اور رب نے یہ حکم دیا ہے کہ نماز پڑھو. کوئی نیکی کوئی عبادت بھی اللہ شریعت کے مطابق کرتا ہے تو وہ اللہ کی یاد کی وجہ سے کرتا. اللہ کو بھول جائے تو وہ نیکی نہیں. تو یہ بڑی نعمت. واشکرونی ولا تکفروا، میرا شکر کرو، ناشکری کرو. شکر کا کیا ماننا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو نعمتیں دینی یا دنیاوی دی ہیں اور سب نعمتیں پیدا کرنے والا
اور ساری نعمتیں اپنے بندوں کو دینے والا صرف وہی ایک اللہ ہے. مخلوق میں سے کوئی ایک بھی نہیں کہ جس نے کوئی نعمت پیدا کی ہو، وہ تو خود پیدا کر جائے. دنیا کی نعمتیں ہیں، کھانے پینے کی، دین کی نعمتیں ہیں، عبادتیں ہیں. تو ان ساری نعمتوں کا پیدا کرنے والا بھی وہی اور اپنے بندوں کو دینے والا بھی وہی. تو جو نعمت اللہ دیتا ہے جس مقصد کے لیے دیتا ہے وہ مقصد پورا کر دو تو تم نے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ کی نعمت کی تم نے قدر کی. اور خدا نہ خواستہ تم نعمتیں تو کھا رہے ہو، اب لوگ نہیں کھاتے، سارا دن کھاتے رہتے. یعنی کئی آدمی ایسے ہیں میں سارا دن گویا کوئی نہ کوئی چیز کھاتی رہتی. کھاتے تو ہیں لیکن شکر نہیں کرتے، انہیں جو کی قدر نہیں کرتے، نہ کبھی نافرمانی. تو شکر اور قدر کا یہ معنی ہے کہ جو نعمت اللہ نے جس مقصد کے لیے دی ہے کہ یہ تم نے کام کرنا ہے، اس نعمت سے تم نے یہ فائدہ اٹھانا ہے، تو اس نعمت سے فائدہ اٹھاؤ، عمل کرو. تو یہ شکر ہے. یہ نہیں کہ زبان سے تو کہہ دیا الحمدللہ اور کھا رہا حرام. حرام نعمت نہیں، حرام عذاب. حرام چیزیں تو تھوڑی ہیں، باقی ساری حلال ہی ہے. کہ کتنا وہ انسان بدبخت ہے کہ ہزاروں حلال نعمتیں ہونے کے باوجود پھر بھی وہ حرام کھاتا ہے، شراب پیتا ہے، نشے والی چیزیں کھاتا ہے، جھوٹ بول کے کمائی کھاتا ہے، یہ ساری حرام تھی. تو وہ ذکر اور شکر میں سارا دین آ. شکر کا تعلق بھی اللہ کی یاد سے. اگر اللہ یاد ہو تو شکر کرے گا نا، نعمت کی قدر کرے گا کہ یہ نعمت جو میں دودھ پی رہا ہوں، پھل فروٹ کھا رہا ہوں، آرام سے زندگی گزار رہا ہوں، تو یہ کس نے دی ہے اس کو. تو یاد ہے تو کو مانے گا. یاد نہیں یعنی اس وقت تو اس نے بلا ہی دیا نا، اور اس وقت بھی رب یاد ہے. تو یہ تو شیطان کی طرح اس کو یاد ہے. شیطان تو کہتا ہے رب اے میرے رب. شیطان تو اپنے رب سے بات کر رہا ہے، عرض کر رہا ہے اے میرے رب. تو شیطان کو رب یاد ہے کہ نہیں؟ یاد ہونے کے باوجود اللہ کو حکم نہیں مانا. یاد نہیں ہے رب، وہ تو بدبخت ہے ہی. یاد ہے اور پھر بھی نافرمانے، اس کے لیے یہ بڑا بدبخت. تو ذکر اور شکر یہ ساری زندگی. اس کے بعد کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، جو مان چکے ہیں، اسلام لا چکے ہیں، ایمان کا اقرار کر چکے ہیں. کافر تو منکر ہے نا، اور مومن کہتے ہیں ماننے والا، دل سے اسلام کو، اللہ کی توحید کو، حضور کی رسالت کو، قیامت کو، جو ضروری عقائد ہیں ان کو دل سے ماننے کا نام ایمان ہے. سینے میں ایمان کا نورا. اب زبان سے بھی اقرار کرے، کلمہ پڑھے،
تاکہ پتہ چلے کہ اس کے سینے میں ایمان ہے. اب نماز نہیں پڑھتا، یعنی کتنے لوگ ایسے ہیں 5 وقتی بے نماز، یعنی عجیب کو یہ عجیب کو. تو کتنا بڑا نافرمان ہے کہ 5 وقت فرض عین نماز دل سے نہیں مانتا، پھر تو قطعی کافر ہو گئے نا. دل سے مانتا ہے لیکن دل کا حال تو اللہ جانتا ہے نا. تو عمل سے ظاہر کر، ثابت کر کہ میں نماز پر مانتا ہوں. کیوں؟ نماز کو وقت آتا میں نماز. پھر آزمائش بندے کی یہ ہے کہ مصیبتیں بھی آنی ہیں، تکلیفیں بھی ہیں. فرشتوں کے لیے کوئی مصیبت آئی وہ تو میرا نور ہے، ان کی آزمائش امتحان ہے ہی نہیں. وہ تو جس طرح یہ دھوپ ہے، نور ہے، مخلوق ہے، ان سے اللہ کام لیتے ہیں. آزمائش امتحان تو انسان کی ہے جس کو اللہ نے اپنا نائب اور خلیفہ بنایا. دیکھو کتنی بڑی ذمہ داری ہے اور کتنا بلند مقام ہے کہ بندہ اپنے رب کا نائب ہے انسان. تو اس زمین پر اس دنیا میں اللہ کا اپنے رب کا وہ حکم چلاتا ہے، وہ نائب ہے. کسی کا نائب ہونا کتنا بلند ہے. تو امتحان ہوگا، آزمائش ہوگی، دکھ بھی ہوگا، سکھ بھی ہوگا، مصیبت بھی آئے گی، راحت بھی آئے گی. اور یہ دونوں چیزیں دکھ سکھ اللہ کی طرف سے بطور امتحان ہے. ظاہری اسباب تو اور ہے نا، یعنی مصیبت کا یہ سبب بن گیا، لیکن اللہ نے یہ مصیبت اس کے امتحان کے لیے رکھی تھی. مصیبت کے وقت انسان گھبرا جاتا ہے، تکلیف نہیں اٹھا، عاجز انسان. اس لیے فرمایا کہ جب تم اپنے رب کی یاد میں ہو اس پر تمہارا ایمان ہے، تو اگر کوئی مصیبت بطور امتحان کے تم پر آ جائے تو مصیبت دور کرنے کے لیے اللہ سے تم مدد مانگو، کیونکہ حاجت روا اور مشکل کشا صرف وہی رب ہے. تو اللہ سے مدد مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک تو صبر کرو مصیبت میں، اور ایک نماز. اس ٹائم میں استعانت کا کیا معنی ہے؟ مدد مانگنا. اعانت کہتے ہیں مدد دینا، مدد دینے والا. استعانت کہتے ہیں کسی سے مدد مانگنا، کسی سے مدد کرنا کہ اور اس مصیبت اور دکھ میں میری مدد کرو. اپنے ایمان والے بندوں کو اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ جب مصیبت آ جائے بطور امتحان کے تو مصیبت دور کرنے کے لیے تم مجھ سے مدد مانگو تو میری مدد آئے گی. 2 چیزیں تم اختیار کرو، ایک صبر کرو، ایک نماز. یہ 2 چیز نسخہ.
صبر کرو گے تو میری نصر و رحمت تمہارے ساتھ ہو. نماز اور دیکھو نماز جب اللہ سے مدد مانگنی ہے تو وضو کر کے کپڑے پاک جگہ پاک زمین پاک تم اللہ کے دربار میں کھڑے ہو جائے. کتنا بہترین طریقہ ہے اللہ سے مدد مانگ کہ یا اللہ میں تیرا عاجز بن رہا ہوں, یہ مصیبت آ گئی ہے, میں تیرے سامنے دست بدست حاضر ہوں. نوافل پڑھو. مصیبت دور کرنا اسی کا کام ہے, اور اگر یہ دو چیزیں اختیار کرو گے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ میں تمہاری مدد کروں. اب صبر کس کو کہتے ہیں؟ برداشت. اللہ نے انسان کے اندر ایک صبر کی قوت رکھی ہے, قوت برداشت. کافر کے اندر بھی ہے, مومن کے اندر. ایک آدمی کی صبر کی قوت کمزور ہے, تھوڑی مصیبت آئے تو گھبرا جاتا ہے. ایک آدمی میں صبر کی قوت زیادہ ہے, پرواہ نہیں کرتا. لیکن ایمان کی وجہ سے صبر کی قوت بڑھ سکتی. دیکھو نا کافر لڑتے ہیں, صبر ہے نا, جان دیتے ہیں, جنگ کرتے ہیں, یہ انسانی قوت ہے. اور مومن میں انسانی قوت کے ساتھ ایمانی قوت بھی آ جائے تو ان اللہ مع الصابرین, پھر اللہ تعالیٰ ان صبر کرنے والوں کے ساتھ ہو جاتا ہے, یعنی اپنی رحمت ان پر لاتا ہے. اگر صبر اور نماز کے باوجود مصیبت نہیں چلتی تو سمجھو میرے درجات بلند ہو. یہ بھی اللہ کی رحمت کا ایک حصہ ہے. وہ چاہے تو فوراً مصیبت دور کر سکتا ہے. اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ دعا کرو کسی کام کے لیے, مانگو اللہ سے. دعا کیا ہے؟ اللہ سے مانگو. عبادت کا مغز دعا ہے. سبحان اللہ کو شاہ رگ سے نزدیک سمجھ کر حاضر ناظر. اب یہ بھی مسئلے ہیں, قرآن کو سمجھو تو سارے مسئلے حل ہو. ہر وقت موجود کون ہے؟ ہر وقت ہر چیز کو ہم کو دیکھنے والا کون ہے؟ صرف اللہ. کوئی مسئلہ کیا ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید. کسی اور کے بارے میں فرمایا کہ مخلوق میں سے بھی کوئی تمہاری شاہراہ کے نزدیک ہے کوئی اور. اپنے رب کو حاضر ناظر جان کے اس سے دعا کرو مصیبت دور کرنے کی, تو وہ قدرت رکھتا ہے فوراً تمہاری مصیبت دور. اگر پھر بھی مصیبت دور نہیں ہوتی اور وہ دور کر سکتا تو سمجھو اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے. درجے بڑھانا. اور جو تم مانگ رہے ہو کیا پتہ ہے کہ اللہ کے نزدیک یہ تمہارے لیے مفید نہیں, اس کے بدلے اللہ کوئی اور نعمت تم کو دے. اسی کو توکل کہتے ہیں, اسی کو رضا کہتے ہیں. مرضی مولا الہم اولا, اللہ کی مرضی سب سے بہتر. ہم تو زبان سے کیا سن رہے ہیں نا, اللہ والوں کا یہ حال اور مقام. انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیوں بیان؟ وہ انسان تو تھے
ساتھ نبی پیغمبر، ان کا اپنے رب سے ساتھ ایسا تعلق ہوتا ہے یقین کا، حق یقین کا. ہمارا تو علم و یقین ہے، میں علم ہے، حق یقین. تو حضور فرماتے ہیں سب سے زیادہ مصیبتیں انبیاء پر، اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثال. معصوم ہے گناہوں سے پر حدیث. سب سے زیادہ مصیبتیں اللہ تعالیٰ اپنے معصوم پیغمبروں کو دیتے ہیں. کس لیے دیتے ہیں؟ کہ وہ گناہگار نہیں، ان کے درجات بلند ہوتے ہیں اور امتوں کے لیے نمونہ ہوتا ہے کہ اتنی بڑی مصیبتوں میں بھی کس طرح اللہ کے پیغمبر اللہ کے اوپر توکل کر کے صبر کرتے. ثم الامثال. پھر پیغمبروں کے بعد جن کے درجے ہیں صحابہ کرام کیا مصیبت مانگیں نا. بندہ اللہ سے مصیبت مانگے نا، آ جائے تو صبر کرے. تو یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. صبر نصف ایمان. صبر سے آدمی گناہ سے بچتا ہے. شیطان وسوسہ ڈالتا ہے تو آدمی اس پر عمل نہیں کرتا. یہ صبر کی قوت ہے. کسی کے دل میں چوری کا خیال ڈالتا ہے، حرام خوری کا خیال شیطان ڈالتا ہے، اب صبر کی قوت سے دفاع کر لے تو بچ جاتا ہے. صبر کا دامن چھوڑ دے تو وہ مکرا. تو گناہ سے بچنا بھی صبر کی قوت سے، اور نیکی کرنا بھی صبر کی قوت سے. جو مر گیا وہ بالکل ہی مر گیا، اس لیے قیامت کے وہ منکر تھے. اسلام حقیقتیں سمجھاتا ہے. بندے کی عقل میں جو چیز نہیں آتی، جو آدمی دیکھ نہیں رہا، وہ اللہ نے بتایا. اللہ کی راہ میں جو قتل کر دیے جائیں ان کو مردہ مت کہو. مردے تو نہیں، میت تو نہیں. ان کو دفنایا گیا، مٹی ڈال کے لوگ واپس آئے. لیکن اس موت اور قتل کے بعد جو اس کی کیفیت ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی عالم برزخ میں، وہ اللہ کا فرماتے ہیں ان کو اب مکمل. ہم اس کی زندگی کو نہیں دیکھ رہے. لاش سامنے پڑی ہے. اس جہان میں جسم کا عمل ظاہر ہے، روح کا عمل پوشیدہ. مرنے کے بعد جسم کا عمل پوشیدہ ہے، روح کا عمل ظاہر. تو لاش سامنے پڑی، اس کی حیات کو ہم محسوس نہیں کرتے. جو ہم محسوس نہیں کر سکتے، سمجھ نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی ہمیں بتایا بل احیاء. مردہ کہو نہیں، اب مردہ ہیں بھی نہیں، بلکہ وہ زندے ہیں. اب ہم شہیدوں کو کیا کہیں کہ اب بھی مردہ ہیں یا زندے؟ اور بعض بدنصیب بدفہم وہ بھی ہیں جو انبیاء کرام کو بھی بلکہ سرور کائنات کو بھی اپنی قبر میں مردہ مانتے ہیں کہ اب بھی وہ مردہ پڑے.
کیا یہ آیت ان کے سامنے نہیں؟ اور یہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو قرآن پیش کریں. بھائی قرآن کیا کہتا ہے کہ شہید اب بھی مردہ ہے؟ بل احیاء کیا مانا؟ بلکہ وہ زندے ہیں. اللہ نے ویسے کہہ دیا. سمجھو بھائی کون فرما رہا ہے وہ زندے ہیں؟ قتل ہوئے، موت آئی، یہ تو اس کی بات کی. یا اللہ ہم تو تیرے قرآن پر تو نے فرما دیا زندہ ہے، ہم بغیر دیکھے مانتے ہیں کہ وہ زندہ. تو موت اور قتل کے بعد زندہ ہونا یہ شہیدوں کا بلند مرتبہ ہے نا. تو جن کے لیے شہید ہیں، جن کی شریعت کے لیے، جن کی محبت کے لیے، رحمت العالمین کی محبت کے لیے امتی شہید ہوتا ہے، تو یہ شہید تو زندہ ہے اور وہ مردہ پڑا. استغفر اللہ. زندگی میں فرق ہے. اس جہان کی زندگی اور کیفیت سے بحث نہیں. زندہ مان لو قرآن پر ایمان، اور اگر اب بھی مردہ مانو تو قرآن کے. تو بڑی مصیبت قتل شہادت، اس پر بھی صبر کرو. اس لیے نو حرام بین حرام سے صبر کے، ماتم حرام صبر کے، منہ پیٹنا، سینہ کوٹنا، یہ سارا صبر کے خلاف. اگر یہ بھی صبر ہے تو دنیا میں بے صبری کسی کی. پھر اگر کسی کو وہ زندہ مان لے، اس جہان کی زندگی سے جنت کی اعلی زندگی مان لے، یرزقون فرحین بما آتاہم اللہ من فضل. چوتھے پارے میں کہ دنیا کا رزق ختم، جنت کا رزق شروع. دنیا کی زندگی ختم، جنت کی زندگی شروع. دنیا کی خوشیاں ختم، جنت کی خوشیاں شروع. اب بتاؤ اب ماتم کو کیا، ماتم کا اس سے تعلق کیا؟ اس سے کوئی ماتم کا تعلق ہے؟ حضور نے تو منع فرمایا، بالفرمانا نہ فرماتے. یہی آیتیں ہوتی بندہ سمجھتا یا اللہ وقتی صدمہ دل میں ضرور ہے، اب وہ جنت میں خوشیاں منا رہے ہیں اور یہاں میں ماتم کر رہا ہوں. اس لیے کہہ رہا ہے کہ وہ کیوں جنت میں خوشیاں منا رہے ہیں. پرانا واقعہ ہے. گاؤں میں رہتا تھا، بیچ سے میں بادشاہ جا رہا تھا پیدل. 2-3 آدمی آگے آگے تھے. میں ذرا تیز چل رہا تھا، ان کے پاس ہو گیا. ایک آدمی کہہ رہا تھا شاہ جی شاہ جی. تو دن کو معلوم ہی کہ تھے. میں نے کہا شاہ جی امام حسین شہید ہیں. کہنے لگے شہید جنت میں خوشی خوشی خوش ہیں. کہنے لگے خوش نہیں. یزیدیوں نے جو تیر مارے ہیں اب بھی تیروں سے ان کا وجود جنت میں بھی سلا ہوا. یہ ہے عقل. میں حیران. سکھایا جاتا ہے. اللہ فرماتے خوش ہیں. جو یزید کی تیر جنت میں بھی نہیں نکلے تو پھر وہ خوشی کیسے؟ لاہور.
پڑھو، قرآن کے پاس ہو۔ پھر عام اللہ نے قانون بتا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ۔ ایمان والو، ایمان لانے کے بعد تمہارا امتحان ہوگا، مصیبتیں آئیں گی۔ خوف دشمن کا خوف، دشمنی دنیا کی بھی ہے، دین کی بھی۔ اس میں بھی تم اگر دین کی وجہ سے دشمن ہے تو تم اپنے دین پر قائم رہو۔ دوستی دشمنی کو نہ دیکھو کہ کون دوست ہے، تم یہ سمجھو کہ میں حق پر ہوں یا نہیں۔ حق پر ہو تو باطل دشمن ضرور بنے گا۔ اگر کوئی کسی کا دشمن نہ بنتا تو سرور کائنات محبوب خدا حضرت محمد صلی کا کوئی دشمن نہ ہوتا۔ حضور تو ساری رحمت ہی تھے، کوئی رحمت ہے کہ نہیں؟ بندہ اپنے دین پر چلے بس، کوئی دوستی رکھے دشمنی رکھے، وہ تو دیکھے کہ میں اللہ کا بندہ، اللہ کا حکم مان رہا ہوں کہ تو دشمن کا خوف، ورجو بھوک، مالوں کا گھاٹا، جانوں کا گھاٹا، پھلوں کا گھاٹا۔ اب کوئی مصیبت ایسی ہے جو ان مصیبتوں سے باہر ہو؟ پھل تباہ، باغ تباہ، فصل تباہ، کھیتی تباہ۔ دکان نہیں چل رہی، گاہک نہیں آ رہے، اے روز کے کہتے بھی تعویذ دو۔ تعویذ بھی ہیں، اصل تعویذ کیا ہے؟ اللہ پر بھروسہ کرو، رزق دینے والے، اسے مدد مانگو۔ تعویذ بھی ہیں لیکن لوگوں نے تو سمجھا کہ سوائے تعویذ کے تو کوئی کام ہے ہی نہیں۔ پڑھنا بتاؤ، پڑھیں گے بھائی؟ وہ تعویذ بھی قرآن کی حدیث ہے نا، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہو تو اس کا سب۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایمان والوں، میں تمہارا امتحان لوں گا ان باتوں سے۔ دکان نہیں چلتی، مزدور بیچارہ سارا دن پھرتا ہے، کوئی مزدوری نہیں ملتی، تو آرام نہ کھاؤ، اسے مانگو جو رزق دے سکتا ہے، رزق کھول سکتا ہے، اسے۔ صحابہ سے تنگ دست کوئی نہیں، رات کھایا، شام کا ہے نہیں، کوئی ہے آج ایسا؟ شام کا ہے، بال بچوں کا صبح کے لیے ہے نہیں، لیکن وہ تو قرآن کے نور سے منور تھے۔ سبحان اللہ، عمل ہو تو صحابہ کا واقعہ نہیں۔ تو جس قسم کی بھی مصیبتیں آئیں، یہ سب من جانب، آرام نہ کھاؤ، غیر اللہ سے مدد مت مانگو، شرک مت کرو۔ اسباب صحیح ہیں تو ان سے کام لو، وہ بھی اللہ منظور کرے گا تو کام ہوگا۔ وبشر الصابرین، سبحان، ادھر مصیبتیں ادھر خوشخبریاں، بھائی کوئی جوڑ ہے، ادھر مصیبت ادھر خوشخبری۔ کیوں؟ امتحان میں تکلیف ہے، بچہ ڈانٹتا ہے، راتوں کو محنت کرتا ہے، کامیاب ہو جاتا تو سارے کہتے ہیں جی مبارک مبارک مبارک۔ یہ عمل کا امتحان،
یہ عمل کا پرچہ ہے. مصیبتیں ہیں اللہ پر بھروسہ کرو، صبر کرو. وبشر الصابرین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زبان سے خوشخبری اور بشارت صبر کرنے والے کہ آپ اپنی امتیوں کو، صحابہ کو، اور پھر قیامت تک ایمان والوں کے لیے یہ خوشخبری ہے. کیا؟ الذین اذا اصابتہم مصیبت، جب بھی ان کو کوئی مصیبت پر، چھوٹی ہے بڑی ہے، ساری اکٹھیاں، بعض دفعہ ساری اکٹھی مصیبتیں آ جائیں، قالوا، تو وہ کہتے ہیں انا للہ، ہم بھی. جس انسان پر مصیبت آتی ہے وہ انسان مومن اپنے رب کی معرفت رکھتا ہے، اپنے آپ کو اپنے رب کا محتاج سمجھتا ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ بھائی یہ مصیبتیں تو ہیں نا میرے لیے، نا مجھے ہیں، تو میں کس کو؟ میں نے یہاں رہنا ہے، فصل تباہ ہو گیا، کاروبار ٹھپ ہو گیا، ملازمت سے معطل ہو گیا، تو مصیبت ہی ہے نا، اللہ کے امتحان. تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو کہ ہم بھی اللہ کے، اور ہم نے وہاں لوٹ کے جانا، یہاں رہنا نہیں. کامیاب یہ معرفت، یہ اپنے رب کو اس میں بندے نے پہچان. پھر اطمینان قلب، دل میں اطمینان ہوتا، تخت شاہی پر بیٹھا اطمینان نہیں، جھونپڑی میں بیٹھا ہے سو کے ٹکڑے کھا رہا اللہ والا وہ مطمئن ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے دل مطمئن. بس دل میں اللہ کی یاد ہو، اللہ کے ساتھ تعلق ہو تو مطمئن ہو. اللہ سے تعلق ٹوٹا ہوا ہے تو پریشان. صبر بڑی. انا للہ و انا الیہ راجعون، اسی کی طرف ہم نے لوٹ کے جانا. تو جو بندے عملاً بھی صبر کرتے ہیں اور مصیبت پر اپنی زبان سے بھی انا للہ و انا راجعون کا اعلان اظہار کرتے ہیں، فرمایا یہ وہ صبر کرنے والے بندے ہیں، اللہ کی خاص عنایتیں اور خاص رحمتیں نازل ہوں گی، اور یہ سیدھے راہ پر چلنے والے یہی لوگ صبر. اب بتاؤ یہ جو پاکستان میں ماتمی مظاہرے ہو رہے معلوم ٹی وی پر دکھایا، اور ٹی وی وہ ایجاد ہے کہ ہزاروں میل دور بیٹھ کے تم اگر وہ ٹی وی تمہاری ٹھیک ہے تو تم وہ دیکھ لے. تو جب ٹی وی پر یہ ماتمی جلوسوں کو دکھایا جاتا ہے، اسلام آباد کا، راولپنڈی کا، ملتان کا، کراچی کا، لاہور کا، تو کیا یہ ساری نیکی بھر دی؟ کیا یہ قرآن کے کھلم کھلا مخالف نہیں؟ گویا حکومت سمیت، پبلک سمیت جو ان کو اچھا سمجھتے ہیں یا ان کی حفاظت کرتے ہیں،
وہ سارے اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں مرنے کی دیر ایسی نظر، ورنہ یہ آیتیں نازل تھی، ان آیتوں کا یہی مطلب۔ امام کربلا، امام حسین، ہم اہل سنت والجماعت کے نزدیک شہید ہیں، اپنے زمانے میں سید الشہداء ہیں، اپنے زمانے میں سب سے افضل ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، ساری خوش بشارتیں، سارے کمالات حضور نے جو ان کے لیے فرمایا ہمارا ایمان ہے۔ تو کیا سمجھتے ہو کہ امام حسین جنت میں دکھی ہیں؟ قرآن پر ایمان ہے کہ دوسرے شہداء کی طرح یرزقون فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ۔ اب میں حکومت سے پوچھتا ہوں، انتظامیہ سے پوچھتا ہوں کہ تمہارا اس قرآن پر اگر ایمان ہے کہ تم مرنے کے بعد کیا اللہ تعالی کے سامنے تم جواب دے سکتے ہو کہ ہم نے ان ماتمی جلوسوں کی حفاظت کی ہے کیونکہ ہم ملازم تھے؟ لا، اللہ کے بندو اپنے رب کے ملازم بنو، صحابہ رب کے ملازم بنے، ساری زنجیریں توڑی، سارے بت توڑے، اللہ نے ان کو دین کا غلبہ دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ صحابہ، خلافت راشدہ۔ بس شہیدوں کے تو اگلے دن بھی اخبار میں تھا اور گزشتہ سال بھی وہ میں نے وہ تراشا رکھا ہوا کہ پاکستان کا فوجی ٹینسٹھ کی جنگ میں جو کیا مجھے یاد نہیں، بھارت کے ساتھ جنگ میں جب فوجی بھارت کی فوج سے لڑتا ہے اس ذہن سے کہ میں مومن یہ کافر ہوں اور مر جاتا ہے قتل سے شہید، 4-5 سال کے بعد اس کی لاش نکالی گئی تو گلی بھی چل رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کرامت دکھاتا ہے، کرامت ہے، گلی بھی چل رہی تھی۔ اور یہ جو افغانستان کے جہاد میں روسیوں کے لڑکے شہید ہوئے، ان کے عجیب عجیب کرام تھے، یعنی بعض دفعہ واقعات سے اللہ تعالیٰ سمجھاتا ہے اپنے بندوں کو کہ قرآن میں میرا اعلان حق ہے۔ سن 1932 کا واقعہ ہے مختصر، بغداد سے 40 میل دور 2 شہید صحابہ کی قبریں تھیں، حضرت حذیفہ ابن یمان، حضرت عبداللہ ابن جابر۔ خواب میں بادشاہ کو ان میں سے کسی نے کہا کہ دریا کا رخ بدلا ہے، ہماری قبروں کو خطرہ ہے پانی سے قبل۔ اعلان ہو گیا مختصر، بادشاہ ہے، وزراء ہے، فوج ہے، پولیس ہے، ڈاکٹر ہے، جو لوگ زیارت کے لیے آ سکے۔ جب قبریں کھودی، دونوں شہیدوں کی لاشیں باہر نکالی تو کفن بھی سلامت تھے۔ شان صحابہ، خلافت راشدہ۔ یہ 1932 کا بات ہے، اخباروں میں آیا سفر ناموں، کفن بھی سلامت اور ترو تازہ۔ ایک صحابی کی کالی داڑھی، وہ کالی داڑھی سلامت، ایک صحابی کی سفید داڑھی، وہ سفید داڑھی سلامت۔ سبحان اللہ۔
یہ کون سلامت رکھتا ہے؟ کون بچاتا ہے؟ اور جب نزدیک ہو کر معائنہ کیا ان کی آنکھوں میں چمک بھی تھی، چمک بھی تھی، بل احیاء ولکن لا تشعرون، قرآن پر۔ اب 17 سفر کل ہے، 7 محرم کا جلوس گزرا، انہوں نے سب کچھ کیا۔ ڈی سی ایس پی کہتے جی ہم نے ان کو کہہ دیا یہ کہ وہ تمہاری بات مانتے ہیں، وہ سمجھتے تو ملازم ہو۔ اور اوپر سے کرتے ہیں، اور ہمارا اب تو میں صبر نہیں کہتا اس کو، ہم نے گویا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم امن چاہتے ہیں مسجد چھوڑ کے باہر بیٹھتے ہیں کہ نہیں؟ Subscribe my YouTube channel.